السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تصویر موبائل سے، کیمرے سے یا کسی اور جدید آلے سے تصاویر بنانا شرعی طور پہ یہ ایک حرام عمل ہے، بہت بڑا جرم ہے اور اس کی بہت کڑی سزا ہے۔ اس لیے لوگ شوق میں، دین کی تبلیغ کی آڑ میں کوئی اس کو عکس کا نام دے کے یہ تصویر نہیں ہے، اس طرح کی ہیلوں سے ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب ہو رہا ہے، جس کی سزا بھگتنا انسانی بس میں نہیں ہے، یا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی اس کو دیکھ لیا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ تصویر ہے ہی نہیں۔ تو ایسے جانسوں میں یا ایسی طفل تسلیوں سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تصاویر جو بھی ہوں وہ تصاویر ہی ہیں، ہاتھ سے بنا لی جائیں، کیمرے سے بنا لی جائیں یا مووی سے بنا لی جائے، تو اس بارے میں علماء کے فتاویٰ بھی ہیں، اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات ہے ہی نہیں جس پہ کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ تکرار کی جائے، کوئی مباحثہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ تھے جو بڑی شد و مد سے اس کو تصویری کہہ کے ٹی وی بھی توڑتے تھے، تصاویر بھی پھاڑ دیتے تھے، حتیٰ کہ دوران تعلیم ہمیں پتہ ہے کہ اخبار آتا تو ایک باقاعدہ لڑکے کی ذمہ داری تھی کہ وہ سیاہی لیتا اور اس سے جو اخبار کی تصاویر ہوتی تھیں وہ اخبار لگانے سے پہلے تصاویر ساری جو ہیں وہ مٹا دی جاتی، ان کے چہروں پہ سیاہی پھیر دی جاتی، اس کے بعد طلبہ کو اخبار پڑھنے کی اجازت ہوتی تھی، اس سے پہلے طلبہ تک اخبار نہیں جاتا تھا۔ تو اتنا سختی سے اہتمام کیا جاتا تھا۔ اب وہی لوگ ہیں، وہی دلائل تھے، سب کچھ ہی ایسا پلٹا کھایا کہ اب تصویر کو وہ بھی عکس کہنا شروع ہو گئے، حالانکہ اس کو تکرار کرتے تھے، بحث کرتے تھے، الجھتے تھے بھئی یہ تصویر ہے، کیمرے کی ہو کسی اور چیز کی ہو۔ تو بہرحال یہ تصویری ہے، اس بارے میں تو کسی شک شبے کا انسان کو شکار نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی ایسی تعریف ہے ہی نہیں کہ جو ہاتھ سے بنا وہ تصویر ہوتی ہے اور جو کیمرے سے، مووی سے بنا وہ تصویر نہیں ہوتی۔ تصویر اور اس کو سارے تصویر ہی کہتے ہیں۔ جو مووی پہ تصویر آ رہی ہوتی ہے، کوئی فلم ڈرامے میں، سارے کہتے ہیں یہ تصویر فلاں کی تصویر ہے، یا اگر پہلے ٹی وی ہلنا شروع ہو جاتے تھے تو لوگ کہتے ہیں یہ تصویر ہل رہی ہے، اینٹینا لاؤ جی تصویر رک جائے۔ اور ابھی بھی سارے تصویر کہتے ہیں یہ فلاں کی تصویر ہے، یہ فلاں کی تصویر ہے، اس کو تصویر ہی بولتے ہیں، عکس کوئی نہیں کہتا۔ تو اکثر لفظوں کو چبانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر بندے کے اندر دل میں پتہ ہوتا ہے یہ تصویری ہے، اس کو وہ ٹالنے کی، کوئی ہیلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو یہ تصویر سازی ساری تصویر ہی ہے، کیونکہ تعریف میں، تصویر کی تعریف میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا ہوا کہ وہ ہاتھ سے، قلم دوات سے بناؤ تو وہ تصویر ہے، یا پینٹنگ کرو وہ تصویر ہے، اس کے علاوہ تصویر نہیں ہوگی۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اس کی صفت آئی ہے المصور، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ تو نہیں قلم دوات یا پینسل پکڑ کے تصویریں بنا رہا ہوتا ہے، یہ تو اس کی مرضی ہے، جیسے بنا دے۔ باقی تصویروں کا انتخاب وہ کرتا ہے کہ اس کی شکل ہے اس طرح کی ہوگی، اس کے نئے نقش اس طرح کے ہوں گے۔ تو حالانکہ وہاں کوئی بھی کمال نہ مووی ہے، نہ کیمرہ ہے، اور نہ ہی قلم دوات یا اس طرح کی کوئی معاون چیزیں، تو اس کے باوجود وہ حکم دیتا ہے تو مصور ہو گیا۔ تو تصویر ہاتھ والی ہو، عکسی ہو، غیر عکسی ہو، ساکن، متحرک، کیمرے سے بنے یا مووی سے، یا ویڈیو تصویر، یہ ساری ہی تصویریں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی براہ راست، کہ جو کسی جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے کیمرہ اس کو اسی طرح دکھا دیتا ہے، تو یہ تصویر تو نہیں ہوئی، یہ تو وہاں سے عکس کی طرح ہوگی، تو یہ بھی تصویر ہے۔ کیمرے میں نہ آئے تو آپ دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو تصاویر بنانا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اس میں معاونت کرنا، تصویریں کھنچوانا، خوش ہونا، یہ سارے ہی جرائم میں آتے ہیں، اور یہ معمولی جرائم نہیں ہے، اس پر بہت سخت وعید ہے۔
تو وعید کے متعلق پہلی روایت ہے صحیح بخاری میں 5950 نمبر روایت، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ المصورون، یقیناً قیامت کے دن اللہ کے ہاں سخت ترین عذاب کے مستحق مصور لوگ ہوں گے جو تصویریں بناتے ہیں۔ تو اب ہمارے ہاں جو سیلفی لی جاتی ہے اور پورے گھر کے افراد کی تصویریں بنانا شروع کر دی جاتی ہیں یا اپنی تصویر روزانہ اپڈیٹ کی جاتی ہے، تو یہ سارے ہی مصورون میں آئیں گے اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے اس کو معمولی جرم نہ کیا جائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے ہمارے ہاں باقی ہر جگہ ہر شرعی مسئلے میں سائنسی جو ہے وہ تڑکا لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور سائنسی نے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ تحقیق پیش کی جاتی ہے۔ تو بھئی یہاں بھی سائنس کو پڑھنا چاہیے کہ جو کیمرے کا فلیش ہوتا ہے اس فلیش سے ایک تصویر نہیں بنتی، یہ ہزاروں تصویریں اکٹھی ہو کے ایک تصویر شو کرتی ہیں، یہ کیمرہ اس کا فلیش۔ تو ایک تصویر نہیں، وہ ہزاروں تصویریں، ایک تصویر کے لیے ہزاروں تصویریں کھینچتا ہے، پھر وہ ایک تصویر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، نمایاں ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک ہی تصویر نہیں بن رہی، ہزاروں تصویریں بن رہی ہیں۔ تو مصورین کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ باقی لوگوں کی نسبت سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویریں بنا رہے ہیں۔ دوسری روایت ہے صحیح بخاری میں 5951، صحیح مسلم میں 2108 نمبر روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذین یصنعون هذه الصور یعذبون یوم القیامت یقال لهم احیوا ما خلقتم، بے شک وہ لوگ جو یہ تصاویر بناتے ہیں روز قیامت عذاب دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا جو تم نے پیدا کیا ہے اسے زندہ کرو۔ تو بھئی جو تصویریں بناتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کی مشابہت ہے، ایسی ہے جیسے تم کوئی صرف اس کا خاکہ ہی نہیں، اس کو روح سمیت پیدا کرنے کی جسارت ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو تصویریں بنا کے روح پھونک لیتا ہے، اب مصورین سے کہا جائے گا تو ان کے پاس کہاں ایسی طاقت ہے، کہاں ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اس میں روح بھی پھونک دیں اور زندہ تصویر کو زندگی عطا کر دیں۔ تو بھئی پھنس جائیں گے، بہت مشکل یہ عذاب جھیلنا ہوگا اور جان نہیں چھوٹے گی۔ تیسری روایت ہے صحیح مسلم میں 2110 نمبر روایت، سعید بن ابی الحسن تابعی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مصور ہوں، تصاویر بناتا ہوں، اس بارے میں مجھے فتویٰ دیجیے تاکہ میں اپنی روزی روٹی سیدھی کر سکوں۔ اس پر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا میرے قریب آؤ۔ وہ قریب ہوا تو انہوں نے کہا اور قریب ہو، وہ اور قریب ہوا، حتیٰ کہ انہوں نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا میں تجھے وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مصور فی النار، ہر تصویر بنانے والا مصور جہنم میں ہوگا، اس کے لیے ہر تصویر کے بدلے جو اس نے تصویر بنائی ہے ایک جان بنائی جائے گی، فَتُعَذِّبُهُ فِي جہنم، اور وہ تصویر اس کو جہنم میں عذاب دے گی جو تصویر کی جان بنائی گئی ہے۔ ایک زندہ چیز سامنے آ جائے گی، وہ شیر ہے، چیتا ہے، انسان ہے، کوئی اور چیز، تو اس کو جان دے کے پھر اس پر مسلط کر دیا جائے گا اور وہی چیز، وہی اس کی تصویریں اس کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہوں گی اور اسے عذاب سے دوچار کرتی رہیں گی۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسے کہا اگر تو نے ضرور ہی تصویر بنانی ہے تو درخت اور بے جان چیزوں کی تصویر بنا لے۔ تو مطلب گنجائش ہی نہیں ہے جاندار کی تصویر بنانے کی۔ ہاں اگر کسی نے تصویریں بنانے کا شوق ہی ہے، پینٹنگ کا شوق ہے، تو وہ آسمان کی تصویر بنا لے، زمین کی تصویر بنا لے، پہاڑوں کی تصویر بنا لے، درختوں کی تصویر بنا لے، اور کسی سبزے کی تصویر بنا لے جس میں کوئی جاندار چیزیں نہ ہوں۔ تو اس میں بھی جتنی احتیاط کر سکیں کہ آپ کے کیمرے میں نہ انسان سامنے آئے، نہ کوئی جاندار، کوئی دوسرا جانور، حتیٰ کہ حشرات سے بھی گریز کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی جاندار چیزیں ہیں، اور جاندار چیز کی تصویر بنانے کی تو بالکل ہی رخصت ہی کوئی نہیں ہے۔
चौथी रिवायत है सही बुखारी में 2225 और सही मुस्लिम में 2110। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सव्वरा सूरतन फ़इन्नल्लाह मुअज़्ज़िबुहु हत्ता यनफ़ुख़ फ़ीहा रूहा वलैसा बिनाफ़िख़िन फ़ीहा अबदन। जिस शख्स ने कोई तस्वीर बनाई इंसान की, किसी और जानदार की, किसी जानवर की, किसी परिंदे की, तो अल्लाह ताला उसे उस वक़्त तक अज़ाब देता रहेगा जब तक वो उसमें रूह ना फूंकेगा, और वो उसमें कभी रूह फूंक ही नहीं सकता। इसलिए मतलब कि हमेशा के लिए अज़ाब में मुब्तला रहेगा जब तक ताइब नहीं होता। तो ऐसे लोग जो इस तरह के जराइम में मुब्तला हैं उन्हें फ़िलफ़ौर अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए और आइंदा से इस जुर्म के इर्तिकाब से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और कभी भी इस तरफ दोबारा नहीं आए। अहादीस के फ़वाइद से ये चीज़ मिलती है, इससे इन अहादीस से ये साबित होता है, पहला मसला तस्वीर साजी हराम अमल है और कबीरा गुनाह है। नीज़ हर किस्म की तस्वीर, इसमें अक्सी गैर अक्सी, हाथ से बनी, कैमरे वीडियो से तस्वीर बनाना हराम अमल है और हाथ या किसी आले तस्वीर से तस्वीर बनाने वाले के लिए सख्त अज़ाब की वईद है। लिहाजा इस गुनाह को हल्का या कमतर और इख्तलाफी मसला समझते हुए हलाकत का सामना न करें और औलाद, वालिदैन, अहले इल्म की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर न तस्वीर उतारें ना ही उन्हें घरों में आवेज़ा करें। तो इसलिए किसी भी आड़ में, तबलीग के आड़ में, ज़ाती नुमाइश के आड़ में, ये एक यादगार रहेगी, यादगारी सोच के पेश नज़र तस्वीर से बिल्कुल ही आप किनारा कशी कर लें। अब कुछ उलमा का इन अहादीस या तस्वीर के मुतल्लिक़ बयानात हैं, वो हम बयान करेंगे। इमाम नववी रहमहुल्लाह शरह नववी में और हाफ़िज़ इब्न हजर फ़तहुल बारी में बयान करते हैं कि उलमा कहते हैं जानदार की तस्वीर बनाना सख्त हराम और कबीरा गुनाह है, क्योंकि इस फ़ेल पर सख्त वईद वारद हुई है। फिर हर किस्म की तस्वीर बनाना हराम है, खा वो तस्वीर तज़लील या ताज़ीम के लिए उतारी गई हो। तस्वीर साजी हर हाल में हराम है, खा ये अमल कपड़े, चादर, दिरहमों, दिनार, रुपए, पैसे, बर्तन या किसी दीवार पर किया जाए, क्योंकि ये अल्लाह की सिफ़त खलक की मुशाबत है जो हर सूरत हराम है। अलबत्ता दरख्त, ऊँटों के कजाबों और गैर जानदार चीज़ों की तस्वीर बनाना हराम नहीं, लेकिन वो चीज़ जिस पर जानदार की तस्वीर है वो अगर दीवार पर लटकी है या कपड़े में नक्श है या इमामा पगड़ी पर बनी है, अगर ऐसी तस्वीर की ताज़ीम व तकरीम होती है और इनकी तौहीन व तज़लील नहीं होती तो ऐसी तस्वीर वाली चीज़ों का इस्तेमाल हराम है, बल्कि या तो ऐसी तस्वीर फाड़ देनी चाहिए या इनके चेहरे मसख कर देने चाहिए। और अगर तस्वीर से मुज़य्यन चादर पाँव में मसली जाती है और तकिए और सराहने में मुनक्कश हैं जिनकी इहानत होती है, ऐसी तस्वीर से मुज़य्यन कपड़ों का इस्तेमाल हराम नहीं। नीज़ हर तस्वीर का यही हुक्म है, तस्वीर साजी तो मुतलक हराम है। इसमें सारी हर तरह की तस्वीरें आ जाती हैं। शाफिया, सहाबा व ताबीन और अहले इल्म में से जमहूर उलमा का यही मौक़िफ़ है और सुफ़यान सौरी, इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा वगैरह भी इसी मज़हब के कायल हैं, तो मौक़िफ़ भी यही राज है। बाज़ सलफ़ कहते हैं कि सिर्फ़ ऐसी तस्वीर साजी की ममानत है जो मुतहर्रिक और गैर मुतहर्रिक तस्वीर में कोई कबास नहीं, लेकिन यह मज़हब बातिल है, क्योंकि पर्दे पर लगी तस्वीर जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनकर ख्याल किया था, जिसके मज़मूम होने में किसी को कोई शक नहीं था, वो भी गैर मुतहर्रिक तस्वीरें थीं। इसके साथ हर तस्वीर की हुर्मत में बाकी मुतलक़ा अहादीस के सिवा हैं जो हर तस्वीर की हुर्मत में आम हैं। ये था इमाम नववी रहमहुल्लाह का शरह नववी में मौक़िफ़ फ़ैसला, जिसे हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फ़तहुल बारी में बयान किया है। अब कुछ लोग कहते हैं जी सऊदी उलमा फ़तवा देते हैं ये मुतहर्रिक तस्वीर जो है ये जायज़ है, गैर मुतहर्रिक हराम है। तो इस बारे में सऊदी उलमा का फ़तवा भी सुन लें। बाद लोग ये कहते हैं कि अरब उलमा का मौक़िफ़ है कि कैमरा और वीडियो कैमरे से बनाई जाने वाली तस्वीर अक्स हैं, ये तस्वीर के हुक्म में शामिल नहीं है, लिहाजा कैमरे और वीडियो वगैरह से तैयार करदा तस्वीर बनाना जायज़ हैं। ज़ैल में हम अरब उलमा के मुफ्तियान के फतावा ज़िक्र करेंगे जो हर किस्म की तस्वीर साजी को हराम करा देते हैं। लिहाजा किलो काल को लेकर शरई हुर्मतों में कदगन लगाने के हीले नहीं करने चाहिए और किताब व सुन्नत के दलाइल को तावील व तातील की नज़र नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें
میں عنوان قبول کر لینے میں ہی عافیت ہے۔ پہلا فتویٰ ہے فتویٰ کمیٹی سعودیہ کی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، اس میں دوسری جلد 84 نمبر پہ صفحے پہ سوال پوچھا گیا، اسلام میں تصویر کا کیا حکم ہے؟ تو ان عرب مفتیان نے اس سوال کے جواب میں کہا، دراصل انسان اور حیوانات میں سے ہر ذی روح کی تصویر بنانا حرام ہے، خواہ یہ تصویر مورتیاں ہوں یا کاغذ، کپڑے یا دیوار وغیرہ پر منقش ہوں، عکسی تصاویر ہوں جو کیمرے وغیرہ سے بنائی جاتی ہیں، کیونکہ صحیح احادیث میں تصویر کی ممانعت ثابت ہے اور مصور کو عذاب علیم سے ڈرایا گیا ہے۔ پھر تصاویر شرک کا باعث ہیں، کیونکہ غیر اللہ کی تصویر کے سامنے عبادت کے طور پر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا جاتا ہے، ان کے سامنے خضوع و خشوع کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے اور ان کی اتنی تعظیم کی جاتی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے لائق ہی نہیں ہے۔ پھر اس سے تصویر سازی میں اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق پیدا کرنے کی مشابہت بھی ہے، اور بعض تصاویر باعث فتنہ بھی ہوتی ہیں، جیسے اداکاروں، عریاں عورتوں اور حسینہ وغیرہ کی تصاویر۔ یہ تو سراسر فتنہ اور نوجوان نسل کی تباہی کا باعث ہے۔ یہ فتویٰ تھا سعودی فتویٰ کمیٹی، جو حکومت کے ماتحت ادارہ ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ مجموع فتاوی ابن باز چوتھی جلد 306 میں ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ تصویر سازی کی حرمت کے متعلق احادیث دلیل ہیں کہ ہر ذی روح کی تصویر بنانا حرام ہے اور ایسا کبیرہ گناہ ہے جس پر جہنم کی وعید وارد ہوئی ہے، اور یہ حکم تمام تصاویر کو عام ہے، خواہ تصاویر عکسی ہوں یا غیر عکسی۔ تصویریں دیوار، پردے، قمیص، آئینے یا کاغذ وغیرہ پر بنی ہوں، یہ سب بھی حرام ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عکسی و غیر عکسی اور پردہ وغیرہ والی تصاویر میں کوئی تفریق نہیں کی، بلکہ آپ نے تو مصور پر لعنت کی ہے اور یہ خبر دی ہے کہ روز قیامت سخت ترین عذاب مصوروں کو ہوگا اور ہر مصور جہنمی ہے۔ نیز آپ نے تصویر کی مطلق حرمت بیان کی ہے اور کسی تصویر کو مستثنی قرار نہیں دیا۔ یہ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ تھا۔ ہمارے ہاں حافظ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ کا ان علمی دنیا میں ایک مقام بھی ہے، اور جو ان سے واقف ہیں ایک نپی تھلی کتاب و سنت کے موافق رائے رکھنے میں مشہور تھے۔ ان کا فتویٰ ہے احکام مسائل، ان کی فتاویٰ کی کتاب ہے، پہلی جلد 513 نمبر صفحے پہ فتویٰ ہے۔ سائل پوچھتا ہے کیا تصویر جائز ہے اور ویڈیو فلم کا کیا حکم ہے؟ بعض علماء کیمرے والی تصویر کے جواز کے قائل ہیں۔ اس کے جواب میں حافظ صاحب لکھتے ہیں، تصویر کے ناجائز ہونے کے دلائل متحرک، ساکن، ہاتھ والی، کیمرے والی، عکسی، غیر عکسی، ویڈیو والی، غیر ویڈیو والی، ورق نقدی والی، بطاقت المعرفہ والی، جواز والی، رخصہ والی، تذکارۃ البرید وغیرہ والی، کتب و صحائف والی، اختبارات و امتحانات والی، معاہدات، وظائف والی، سب تصویروں پر صادق آتے ہیں۔ پھر وہ دلائل عرب و عجم سب کے لیے ہیں، صرف عجم کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں اور نہ ہی صرف عرب کے ساتھ مخصوص ہیں، بلکہ دونوں کو شامل ہیں۔ یہ تھا حافظ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ کا فتویٰ۔ تو اس لیے یہ فتاویٰ اور یہ دلائل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آسان نہ سمجھا جائے اور ہلکا گناہ نہ سمجھا جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور کہیں بھی کوئی استثناء نہیں ہے کہ علماء تبلیغ دین کے لیے ایک ناجائز اور حرام کام کا سہارا لیا جائے۔ بھئی جنہوں نے دعوت کا کام کرنا ہے وہ بغیر تصویر کے بھی کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی مثال تبلیغی جماعت ہے۔ دنیا میں اتنی منظم، متحرک کوئی تنظیم نہیں۔ ہمارے ہاں تو ایک اٹھان ہوتی ہے، ایک جذبہ جوش وقتی ہوتا ہے، اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں جاگ کی طرح۔ تو یہ بہت دیر سے بنی ہوئی تنظیم، اور دنیا میں جو بڑے اجتماعات ہوتے ہیں وہ تبلیغی جماعت کے اجتماع ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے، اس کے لیے نہ پرنٹ میڈیا کا سہارا لیا جاتا ہے، نہ الیکٹرانک میڈیا کا، نہ سوشل میڈیا کا، کچھ بھی نہیں، نہ اشتہارات، نہ تصاویر، نہ کسی شخصیت کو بڑا نمایاں کر کے کہ وہ فلاں سرکار آ رہی ہے، فلاں حضرت آ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک سادہ سا ان کا طریقہ کار ہے، یہ ڈور ٹو ڈور دعوت دیتے ہیں، ہر بندے تک پہنچتے ہیں۔ تو نہ تو اس میں کوئی تصویر کا کمال ہے، نہ میڈیا کا کوئی کمال ہے، ان کی اپنی محنت ہے۔ تو کوئی محنت کرے گا، کوئی مبلغ، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے تو دنیا جہان میں اس کی باتیں پھیل دی جاتی ہیں۔ اگر
برکت نہیں اللہ ڈالے گا تو جتنے مرضی جدید کیمرے لے آئے، بڑے بڑے جو ہے وہ میڈیا ہال بنا لے، بڑے بڑے جو ہے وہ اس طرح کے ٹی وی یا اس طرح کے ادارے کھول کے تبلیغ دینے کی کوشش کرے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ دنیاوی جو ٹی وی پروگرام ہوتے ہیں یا ٹی وی میڈیا ہے، میڈیا ہاؤسز، ان کی ریٹنگ کے مقابلے میں مذہبی ٹی وی یا ان اداروں کی ریٹنگ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ ایک جھانسا ہے، شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، شیطان لوگوں کو استعمال کر کے یا تلبیس سے ابلیس اس معاملے میں کتاب پڑھنی چاہیے ہر ایک کوئی۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کی بہت دلچسپ اور شاندار کتاب ہے، شیطان کس طرح انسان کو کس جگہ جا کے قابو کرتا ہے۔ مذہبی کو غیر مذہبی نہیں بنائے گا، مذہبی کو مذہب میں لا کے مارے گا، اس کو دھوکے میں ڈالے گا۔ ہر بندے کے پیچھے وہ پڑا ہوا ہے اور بہت ہوشیار اور چلاک ہے۔ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسے وہ دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ تو یہ شیطانی چکر ہے سارے ہی، تصویر سازی، جی فلاں مسئلہ ہے، کوئی اور لگا دے گا بھی، اب تو تم میڈیا پہ آ گئے ہو، داڑھی کٹوا دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو، یہ سارے شیطانی چکر ہیں۔ تو ہمیں یہ اس بات کے مکلف ہی نہیں کہ تمہارا پیغام ساری دنیا تک پہنچے، بھئی اپنے علاقے میں آس پاس کے لوگوں کا تو اپنا اچھا کردار پیش کرو۔ ہمارے یہاں جس کو تھوڑی سی شہرت ملتی ہے، ریٹنگ اچھی ہوتی ہے، وہ تو کسی سے سلام لینا گوارا نہیں کرتا، اس کی نمازیں بھی گئیں، اس کی وہ بیٹھنے کی اٹھ بیٹھک ہی اور طرح کی ہوتی ہے۔ تو بھئی مسلمان بنے سادہ سے بس، اور وہ ریکوائرمنٹ پوری کریں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں۔ اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اخلاقیات ہے، عقائد میں پختگی ہے۔ یہ چیزیں آخرت میں معاون ہوں گی۔ ریٹنگ، کسی کی سستی شہرت اور اس طرح کے جال سازیاں کام نہیں آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔